نمبر 80۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے کفار کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو فرمانے لگے، قرآن مجید نے اس کا بیان فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ انسان پر جتنے بھی امراض کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، تو حضور نے فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ آپ سمجھیے گا میری بات کو، سرکار کا سوال دیکھیے، یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑی، تو فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ عرض کی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے، تو فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ۔ یہ ٹھیک ہے کسی آدمی کو جراثیم لگ جاتے ہیں، یہ درست ہے کسی آدمی کے ہاتھ کو بعض اوقات ایسی چیز لگ جاتی ہے جو نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ مؤثر تب ہوتی ہے جب رب چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہوتی، اثر تب ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت ہوتی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آفات بلیات آ جاتی ہیں، آتی رہی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ پہلے بھی کئی امراض آئے، طاعون کا مرض پھیل جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو آفات آ جایا کرتی ہیں۔ ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے، چھوڑیں اللہ نے کرنا جو کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ بیمار ہیں تو دعا کھائیں، یہ حکم ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دی ہے، یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسباب کو اختیار کریں گے، آپ احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی، بچائے گا اللہ، اللہ کی رحمت بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ راسخ کریں، راسخ، خوف سے نکلیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے، تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کسی کے ساتھ باندھتا نہیں، کسی جگہ اس کی رسی کو میں باندھتا نہیں، کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لیں آپ، تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی قلعے کے ساتھ، کسی جگہ اسے باندھو۔ فرمایا جب باندھ لو نا، اب بھروسہ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ اس قلعے پر، اس میخ پر، اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے، باندھا اس کے ساتھ ہے، اور بھروسہ اللہ۔ اس کو سمجھ لیں۔ آپ ہاتھ بھی دھوئیں، ہاتھ تو ویسے ہی دھونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، وہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے۔ تو آپ ویسے ہی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبح جب تم اٹھتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھویا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ دھو لو۔ تو ہاتھ آپ بار بار دھوئیں، کون منع کر رہا ہے؟ احتیاطی تدابیر۔ لیکن میں تھوڑی سی میں اصل میں کسی بات کو الجھانا نہیں چاہتا، میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری قوم بیچاری کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ویسے صحیح کون کہہ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، جیسے میلہ نہیں لگ جاتا اور سارے اپنا اپنا سیرپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شربت میرے والا اچھا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے تخم لنگا زیادہ ڈالی ہے تو میرا زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی، وہ جی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری حکومت امریکہ سے پیسے لینا چاہتی ہے تو اس لیے ڈھونگ رچایا، کوئی شے نہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی 250 کے قریب ملکوں میں چلا گیا ہے، اور آپ کیوں اس طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جب تک کوئی مضبوط بات ہی نہیں، آپ بات کیوں الجھاتے ہیں؟ کوشش کریں، جو آپ کو تدابیر بتائی جا رہی ہیں، تدبیر کو اختیار کرنا دین کے اندر سنت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔
آپ تدبیر اختیار کریں، ہاتھ کو دھوئیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسواک کریں بار بار، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے موت کے مسواک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی۔